بھائیو انسان بھولنے والا ہے، اور اللہ نے انسان کو جہاں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے وہاں ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ آپ کو بھوکا رکھ کے آپ کو بھوکے بندوں کا احساس دلانا چاہتا ہے، آپ کو پیاسا رکھ کے آپ کو پیاسے بندوں کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ آپ تو کبھی گئے نہیں، ہم تو جماعتوں میں گئے ادھر تھر کے علاقے میں، دور دور تک پانی نہیں ہے اور ہمیں پانی پینا پڑا تو ایک گندے جوہر کا پانی۔ میں کہا تسی روز یہی پیندے ہو گے؟ جی یہی پیندے ہیں، ساڈے کول اور پانی کوئی، اور ہم بھی گرمی میں تھے مجبوراً پینا پڑا۔ تو اللہ پیاس سے روک کر ان کو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے کچھ وہ بھائی بہن ہیں جنہیں پانی نصیب نہیں ہے، اور جو یہ کھاتے ہیں پیزے اور پتہ نہیں کی تسی نہ رکھے ہو ان تباہی کے، یہ کھا تباہی کرتے ہیں اور 50,000 کا کھانے کا بل بنا کے ہوٹل سے اٹھتے ہیں۔ اللہ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے کچھ بہن بھائی ایسے ہیں جنہیں ایک لقمہ روٹی کا نصیب نہیں ہے۔ جب ان پر بھوک آتی ہے اور وہ بے بس اور بے قرار ہوتے ہیں تو انہیں یاد کرو، تمہارے اندر احساس ہمدردی پیدا کرنا ہے، اس لیے تمہیں بھوکا رکھ رہے ہیں، کیونکہ عام طور پہ بھرا ہوا پیٹ یاد نہیں کر سکتا کسی بھوکے کو، سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہوا اسے پیاسا یاد نہیں آ سکتا۔ انسانی فطرت ہے، جلدی بھولتا ہے، اور پیسہ جیب میں آ جائے تو انسان اپنا آپ ہی بھول جاتا، اپنی اوقات بھول جاتا۔ اللہ ہمارے اندر احساس سے ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسانیت کا درد پیدا کروں، انسانیت کی ہمدردی اپنے اندر پیدا کروں، دکھی انسانیت کا درد سمجھو۔ میں قربان جاؤں میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، لیکن آپ نے فرمایا جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، عورتیں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، پیچھے عورتوں کا حصہ تھا تو کوئی بچہ بھی اٹھا کے لے آتی، چھوٹا بچہ۔ آپ فرماتے جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا، ماں اپنے بچے کو اٹھا لے۔ یہ ہمدردی میرے نبی نے سکھائی، حالانکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اور اللہ نے کہا میرے نبی اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کریں، تھوڑا مختصر کریں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنے لمبی نہ پڑھیں کہ آپ تھک کے بے حال ہو جائیں۔ میرے بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے جس میں سے ایک چیز آج نکل گئی ہے، وہ ہے ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایک دوسرے کا احساس۔ یہ مٹ چکا ہے، اور روزہ اس احساس کو زندہ کرنے کا ایک عمل ہے، اور اس کی بیس انسانی ہمدردی ہے۔ تو آپ عجیب بات ہے، نماز پڑھو جنت، ذکر کرو جنت، حج کرو جنت، تہجد پڑھو جنت، زکوٰۃ دو جنت، تلاوت کرو جنت ملے گی۔ روزہ رکھو تو کیا ملے گا؟ جنت نہیں کہا، کہ روزہ رکھو اللہ مل جائے گا، جنت والا مل جائے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے۔ اکیلے کمرے میں کیوں نہیں کھا رہا؟ اکیلے کمرے میں بیوی کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہی؟ بیوی خامد کی طرف کیوں نہیں ہاتھ بڑھا رہی؟ کہ میرے لیے۔ اچھا چلو جنت بعد میں دوں گا، پہلے میں مل جاؤں گا۔ میں ملوں گا، اور میں ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ ملا تو سب کچھ، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ روزہ الصوم لی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے انسانی ہمدردی اور محبت کا احساس بیدار کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، چونکہ معاشرہ جو بنتا ہے وہ محبت سے بنتا۔ میرے نبی نے اپنے دین کو گھر سے تشبیہ دی، بنی الاسلام علی خمس۔ لفظ بنیا میں اللہ کے نبی نے اپنے دین کو ایک گھر سے تشبیہ دی ہے۔ گھر کس سے بنتا ہے؟ اینٹوں سے۔ اینٹیں کس سے جڑتی ہیں؟ گارے سے، سیمنٹ سے۔ معاشرہ بھی ایک گھر ہے، معاشرت ایک گھر ہے۔ اس کی اینٹیں کون ہیں؟ میں اور آپ۔ یہ کالے، یہ گورے، یہ بڑے، یہ چھوٹے، یہ مرد، یہ عورت، یہ امیر، یہ غریب، یہ پڑھے لکھے، یہ ان پڑھ، ہم اس گھر کی اینٹیں ہیں۔ ان کا سیمنٹ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ سیمنٹ اکھڑ جائے، عمارت گرتی
اور جب وہ اکھڑتی ہے تو پھر اسے بلڈنگ نہیں کہتے، اسے ملبہ کہتے ہیں۔ یہ ملبہ پہ ہے کہندا ملبہ ہے جی فلانے گھر ٹھایا وہ دا ملبہ پہ ہویا نہیں۔ میرے بھائیو، آج ہم نہ امت ہیں نہ اسلام کا گھرانہ اور گھر ہیں، ہم ملبے کا ڈھیر ہیں، ہم بکھری ہوئی اینٹیں ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے پتھر ہیں، ہم اکھڑی ہوئی گری ہوئی دیواریں ہیں۔ ہم محبت کرنا بھول چکے ہیں، ہم درگزر کرنا بھول چکے ہیں، ہم ہمدردی کا احساس اندر سے مٹا چکے ہیں۔ کوئی چراغ جلتے ہیں جس سے دنیا قائم ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں اللہ کب کا رندہ پھیر کے جھاڑو پھیر دیتا، اس کو کیا پرواہ ہے کسی بڑے چھوٹے کی۔ میرے نبی نے دین کو گھر سے تشبیہ دی، بنی الاسلام والا خمس، اور اپنی نبوت کو بھی گھر سے تشبیہ دی۔ واہ، ایک حدیث یاد ہے، مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسن، کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ہے جیسے بنانے والے نے خوبصورت گھر بنایا اور اس میں ایک اینٹ نہیں لگائی، الا موضع لبنۃ فی زاویہ، تو لوگ کہتے ہیں یہ اینٹ لگتی تو گھر بڑا خوبصورت ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا اس نبوت کے گھر کی آخری اینٹ میں تمہارا نبی ہوں۔ اسلام کو بھی گھر سے تشبیہ دی، بنیا، اور ہمیں اس گھر کی اینٹیں بنایا، اور محبت کو سیمنٹ اور گارا بنایا۔ آپ کی پیدائش سے 571 عیسوی جب سے نبی آنا شروع ہوئے ہیں، پہلے 650 سال ہیں کوئی نبی نہیں آیا، پہلا لمبا وقفہ ہے، کوئی نبی نہیں آیا۔ اور پھر آپ نے 611 عیسوی میں نبوت کا اعلان کیا، تو پہلے 600 سال ہیں کوئی نبی نہیں آیا۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے جو گھر بنایا تھا تنکا جوڑ کر اسلام کا، اسے شیطانی ہواؤں نے اڑا دیا، اڑ گیا، تنکا ہو کے انسانیت بکھر گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا اے انسانی تنکوں کو اکٹھا کر کے، ہمیں تشبیہ دی تنکوں کے ساتھ، ہمیں تشبیہ دی ہے تنکوں کے ساتھ، اور اپنے نبی کو فرما رہے ہیں اے انسانی تنکوں کو اکٹھا کرنے والے اور اس سے ایک گھونسلہ بنانے والے، اسلام کا گھونسلہ بنانے والے، اس تنکوں کو جوڑنے کے لیے لعاب کیا ہے؟ وہ محبت ہے، وہ ہمدردی ہے، وہ غم خاری ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ تو بھائی کو بھائی کا غم نہیں، سگے بھائی کو بھائی کا غم نہیں، الٹا دستوں گریباں ہیں، تو میرا کھا گیا تو میرا کھا گیا۔ اے انسانی گھونسلے کو جو اڑ گیا تھا، بکھر گیا تھا، آپ تنکا اکٹھا کریں اور انہیں جوڑ کر ایک گھر بنائیں، اور اپنی محبت سے ان تنکوں کو جوڑیں، ایک عمارت کھڑی کریں۔ اے مدثر اٹھیے، آپ کے سونے کا وقت چلا گیا۔ اس پر آپ نے کہا تھا خدیجہ میرے آرام کے دن گئے، میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں، کون میری سنے گا، کس کو بلاؤں؟ حضرت خدیجہ نے عرض کی آپ سنانے میں پہل کریں، میں قبول کرنے میں پہل کرتا۔ پہلے ایمان لانے والی عورت خدیجہ، اس لیے کائنات میں پہلا سلام نبیوں کے بعد حضرت خدیجہ کو آیا۔ خدیجہ پہلی ہستی ہیں، مکے میں جبریل ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر، اور جنت میں سفید موتی کے محل کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔